بہنوں کا فرقہ ہے میرے بھائی اور بہنوں، خدا کے اس وعدے کو دیں اور خدا کی آسمانی تختگاہ پر کھٹکھٹا کر کہیں کہ یسوع کے نام پر میں کھٹکھٹاتا ہوں۔ تو نے یہ وعدہ داؤد کے ساتھ کیا اور داؤد نے یہ وعدہ ہم سب کو لکھا، اس لیے اس وعدے کو پورا کر، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ انتظار کرنا ہوگا۔ خدا ہر ایک دعا کا جواب سنتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے، سب کو پتا ہے کہ خدا دعاؤں کو سنتا ہے نا جی۔ بائبل مقدس کہتی ہے خدا دعاؤں کو سنتا ہے، خدا دعاؤں کو دیکھتا ہے، خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ خدا دعا پر نام بھی لگاتا ہے؟ وہ سارے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کبھی سنا آپ نے؟ وہ آپ کی اور میری دعا پر نام لگاتا ہے۔ کوئی پاکستان میں نہیں کہتا تیرا کہ ثبوت میری دعا ہن تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخور دے جا، میرے من تو چھیتی آ۔ پرانے احکاموں میں ہیکل سلیمانی میں یا خیمہ اجتماع میں جب بخور جلانے کے لیے کاہن جاتا تھا، اور اس کے پاک ترین مکان میں، اس سے پہلے کہ پاک ترین مکان میں جائے، پاک مکان میں جو کیا ہے یہ جو بخور جلانے والا مذبح تھا، وہاں پر وہ بخور جلاتا تھا، اور بخور کی خوشبو کیا تھی جی؟ یہ ایمانداروں کی دعا ہے۔ اور اس کے لیے مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا کی حضوری میں ایمانداروں کی دعاؤں کا جو پیالہ ہے، بخور کا پیالہ، وہ ایک دن الٹھیلا جائے گا۔ اور کیا ہے جی؟ خدا نہ صرف ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، نہ صرف دیکھتا ہے، نہ صرف جواب دیتا ہے، وہ ہماری دعاؤں پر اپنی ناک لگاتا ہے کہ اس میں سے کس کی خوشبو آتی ہے۔ اور ہیکل سلیمانی میں اور خیمہ اجتماع میں جب کاہن جاتا تھا، بخور جلاتا تھا، اور جب وہ بخور جلا رہا تھا، یہ کیا تھا؟ تصویر تھا کہ میری درخواستیں، مناجاتیں، التجائیں خدا تیرے حضور قبول ہو۔ اور جلائے جانے والی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ اس قربانی کی خوشبو خدا لے تو کیا کرے جی؟ اسے راحت ملے۔ یاد ہے آپ کو کاہن اور ہابل کی قربانی پر جب خدا نے خوشبو لی، ہابل کی قربانی کی جب اس نے خوشبو لی، اس نے اپنے پلوٹھے بچڑوں میں سے ایک بچے کی کیا کی جی؟ چربی خدا کے حضور لاتا ہے، اسے پیش کرتا ہے۔ یہ سوپ کی قربانی ہے، جب اسے جلایا جاتا ہے، جلا کر کیا کرتا ہے جی؟ خوشبو دیتا ہے۔ شوار میں دیکھنے کی خوشبو آ رہی ہے، سارے نوریوں پچھلے میں سب کو زیادہ آ رہی ہے۔ کیوں؟ شوارما کی خوشبو آ رہی ہے۔ خدا ہماری زندگی سے کس کی خوشبو لینا چاہتا ہے؟ مسیح کی۔ افسیوں 5 باب اس کی پہلی آیت میں جیسے مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے حضور خوشبو کی مانند قربان کر دیا، ہم میں سے کس کی خوشبو آنی چاہیے؟ یسوع مسیح کی، کیونکہ رومیو 12 باب جب ہم پہلی اور دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ اے بھائیوں، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی پاک اور پسندیدہ کامل مرضی کو تجربے سے معلوم کر سکو۔ تو وہ تصویر کشی کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ پرانے احکام میں ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اس مذبح پر رکھا، اس کے پاس کیا تھی جی؟ مرضی تھی کہ وہ اس مذبح سے بھاگ جاتا، لیکن وہ نہیں بھاگا، اور خدا نے اس کی قربانی کے وسیلہ کے قربانی کے عوض میں کیا کیا؟ برہ مہیا کر دیا، جو تصویر یسوع مسیح کی تھی۔ آج تمہیں ہر روز اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے حضور پیش کرنا ہوگا کہ تم ایسے خوشبو پیش کرو کہ خدا کا نام جلا پائے۔ دوسرا کرنتھیوں 2 باب اس کی 14 اور 15 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ ہمیں اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے، ہم بتھیروں کے لیے زندگی کی بو اور بتھیروں کے لیے موت کی خوشبو ہے۔ پالوس رسول سے یسوع کی خوشبو آتی تھی، آج آپ سے کس کی خوشبو آتی ہے؟
आज हम खुदा के झुक चुके हैं। खुदा बाप सब कुछ बड़ी बरकत दे, ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु के नाम में। सारे शिबाओं को खुदा जब खाएं तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन।